ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ نے مل کر مرتب کیا اور قانونی ماہرین کے مطابق اس ترمیم سے قادیانیوں کے حوالے سے جو حلف نامہ ہے اس کی قانونی حیثیت میں کوئی لیگل فرق نہیں پڑا تھا۔ البتہ جب سینٹ میں اس پر ایک سینیٹر نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ اس حلف نامے کو پرانی شکل میں بحال کر دیا جائے، تو سینٹ میں زاہد حامد صاحب اور مسلم لیگ نون کے سینیٹروں نے اس ترمیم کی حمایت کی تھی، لیکن دیگر جماعتوں کے سینیٹرز نے اس کی مخالفت کی، اس کی حمایت نہیں کی، وگرنہ یہ اسی دوران صحیح ہو جاتا، جو پرانا حلف نامہ ہے وہ بحال ہو جاتا۔ جب یہ پاس ہو گیا اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ چونکہ ایک فاضل سینیٹر نے یا کچھ لوگوں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے اور اتنا ہمارے لیے ایمان کے حوالے سے اہم ہے کہ اس میں ہم کسی شبے کو پیدا ہونے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتے۔ ایک بال برابر کسی کے ذہن میں اگر سوال بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم روا نہیں رکھ سکتے، چونکہ یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا اگلے ہی دن تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس پرانے حلف نامے کو اپنی اصلی شکل میں بحال کر دیا، جس سے کہ وہ جو ایک سوال کھڑا کیا گیا تھا اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ جب وہ بنیاد ختم ہو گئی تو پھر اس کے اوپر تنازعات کو کھڑا کرنا، جبکہ پارلیمنٹ از خود ختم نبوت کی محافظ ہے، پارلیمنٹ از خود اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی جگہ کوئی شبہ پیدا نہ ہو، اور اگر ہوتا ہے کسی اقدام سے اس کا ازالہ کیا جائے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا الحمدللہ سیاسی نظام، ہماری جمہوریت، ہماری پارلیمنٹ پاکستان کے آئین کی محافظ ہے، ہمارے عقائد کی محافظ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پھر جلوس نکالنا، احتجاج کرنا سب کا جمہوری حق ہے، اور ہم ان بنیادی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ جلوس جب شروع کیا گیا یا اسے نکالا گیا تو پنجاب حکومت نے ان کے ساتھ روابط رکھے، اور یہ ابتدا میں یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ کوئی سٹ ان ایسا نہیں کریں گے جس سے اسلام آباد میں خلل واقع ہوگا، اور وہ اپنا موقف اجاگر کر کے ختم نبوت کے حوالے سے وہاں سے ڈسپرس ہو جائیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ہمارے لیے نہایت حساس ایام تھے، چونکہ وہ جو ملک بھر میں چیلم کے جلوس نکل رہے تھے ان کے ساتھ کلیش کر رہے تھے دن، اور ہم نے اس حوالے سے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے آ کے اگرچہ فیض آباد میں خود کو وہاں پر کیمپ کیا یا وہاں پر یہ مقیم ہو گئے، ہم نے سوچا ایک دو روز میں یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے رخصت ہو جائیں گے، جیسا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی۔ مگر ہماری تمام کوششوں کے باوجود ان کو ہم نے بات چیت بھی کی اور بتایا، آج تک یہ لوگ وہاں سے بدستور موجود ہیں، جس سے پچھلے 10 دنوں سے اسلام آباد اور پنڈی کے عوام کی زندگی میں انتہائی شدید نوعیت کی مشکلات درپیش ہیں۔ عوام کو کا زندہ رہنا اجیرن ہو چکا ہے، عملاً جہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے انہیں ٹریفک کنجیشن میں روزانہ معمول کے لیے بھی ہاسپٹل جانے والے مریض پھنس جاتے ہیں، طالبات اس رش میں پھنس جاتے ہیں، ملازم پیشہ پھنس جاتے ہیں، کاروبار غریبوں کا متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ جو بہت تکلیف دہ ہے، چونکہ جس شخصیت کی حرمت کے لیے ہم
احتجاج کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ راستے میں اگر ایک کانٹا پڑا ہو اس کانٹے کو بھی ہٹا دو تو وہ صدقہ ہے۔ راستوں کی اور امت کی اس قدر آپ نے خیال رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اپنی امتیوں کا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھا، انہوں نے کہا کہ اگر راستے میں میرے امتی کے لیے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے کے لیے پڑا ہو جو اسے راستے میں تکلیف دے سکے، تو اس راستے کو بھی اگر تم میرے امتی کا سفر راستے سے آسان کرتے ہو تو وہ ایک صدقہ ہے۔ چہ جائے کہ ہم شہریوں کی زندگی میں اس قدر کانٹے بکھیر دیں کہ وہ 2-2 3-3 گھنٹے اپنے ہسپتال، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے دفتر کو، اپنے کاروبار کو جانے کے لیے سڑکوں پر محصور ہو جائیں، یہ کسی بھی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے جو نظریات ہمیں پاس ہوئے اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ میں بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا جو موقف تھا، آپ نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، آپ نے اس موضوع کی حساسیت ختم نبوت کے حوالے سے جو قوم کی جذبات ہیں اس کی نمائندگی کر دی، لیکن اب تو پاکستان کی پارلیمان نے جس بات پہ آپ خدشہ ظاہر کر رہے تھے اس سے بہت زیادہ قانون سازی کر دی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ حلف نامہ اصل شکل میں ہے، بلکہ 2002 سے ختم نبوت کے حوالے سے ایک قانون مفقود ہو چکا ہوا تھا۔ جنرل مشرف نے جب ختم نبوت کے حوالے سے ووٹرز لسٹ میں یہ قانون متعارف کرایا کہ اگر کوئی شخص جو مسلمان ووٹر کے طور پہ رجسٹر ہوا ہے اور اس پہ شک ہو کہ اس نے خود کو غلط رجسٹر کیا ہے تو کوئی اس کی نشاندہی کر سکتا ہے اور وہ ووٹر 15 دنوں کے اندر پابند ہوگا کہ ختم نبوت کا حلف نامہ داخل کرائے، ورنہ اس کا ووٹ مسلم سے نکل کے غیر مسلم میں آ جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے 10 دن رکھے، لہذا 10 دنوں کے بعد وہ شیخ یا وہ قانون فوت ہو گیا، وہ موجود ہی نہیں تھا 2002 کے بعد سے۔ اب وزیر قانون زاہد حامد صاحب نے تمام پارٹیوں سے بات کی اور اس قانون کو ہمیشہ کے لیے مؤثر کر دیا، اور یہ تا قیامت اب مؤثر ہو گیا ہے۔ اور لہٰذا ایک دروازہ جو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ شاید ووٹر کے طور پہ اپنا اندراج کرا لے گا غلط بیانی سے، اس کو بھی درست کر دیا گیا۔ تو جب پارلیمان نے یہ تمام قانون سازی کر کے ماضی میں اگر کسی جگہ کوئی کمی تھی اسے بھی رفع کر دیا ہے اور ختم نبوت کے قانون کو فل پروف کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت کے لیے، تو اب اس کے حوالے سے شبہات پیدا کرنا اور پاکستان کے عوام کو ایسا تاثر دینا کہ خدا نہ خواستہ ختم نبوت کو کوئی خطرہ ہے، یا خدا نہ خواستہ جو حکمران ہیں وہ ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی حملہ کر رہے ہیں، یا یہ چند لوگ جو چند افراد یہاں بیٹھے ہیں، 1000 ہیں 2000 ہیں جتنے بھی ہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دھرنے کے باعث ایک بچے کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ دھرنے کے شرکا نے اسلام آباد میں حالات خراب نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی۔